بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخی اندھیروں میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب ایک اللہ کے نبی خود کو ایسی تنہائی میں پاتے تھے جہاں انسان نظر آتا تھا نہ زمین نہ آسمان، صرف گہرا اندھیرا، سمندر کی تہہ اور ایک عظیم مخلوق کا پیٹ۔ یہ واقعہ ہمیں انسان کی کمزوری، اللہ کی رحمت اور توبہ کی طاقت کا وہ سبق دیتا ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا گیا تھا، نینوی، جہاں لوگ شرک اور نافرمانی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام واضح انداز میں پہنچایا، حق کی دعوت دی، مگر قوم نے انکار کیا۔ وقت گزرتا گیا، مخالفت بڑھتی گئی اور مسلسل انکاری کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ نبی کی زندگی کا ایک نہایت نازک لمحہ تھا، انسانی جلد بازی کا ایک لمحہ۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی موجود میں گھیر گئی تو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قراندازی کی گئی۔ قراندازی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، پھر دوبارہ نکلا اور تیسری بار انہی کے نام آیا۔ قرآن اس لمحے کو حقائق کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں ڈال دیے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ مچھلی نے انہیں زخمی نہیں کیا، نہ ہڈی توڑی، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اب 3 اندھیری جمع ہو چکی تھی، رات کی تاریکی، سمندر کی گہری اور مچھلی کا پیٹ۔ اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا کی جو قیامت تک کے گناہ گاروں کے لیے امید بن گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پکارا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ اعتراف تھا، یہ عاجزی تھی، یہ مکمل توبہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں نجات دی اور ساحل پر ڈال دیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کمزور تھے، بیمار تھے، اور اللہ نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ سایہ اور شفا ملے۔ ادھر ان کی قوم نینوی نے حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھے تو اجتماعی توبہ کی۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ وہ واحد قوم تھی جس کا ایمان عذاب آنے سے پہلے قبول کیا گیا اور اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا گیا اور وہ لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے اور وہ ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے اور یہ سچی توبہ اندھیروں کو نور میں بھی بدل دیتی ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ۔